بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری بات چل رہی تھی قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر۔ قرآن مجید کئی وجوہ سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے قرآن مجید معجزہ ہے من حیث التاثیر، تاثیر کے اعتبار سے۔ بات چل رہی تھی تاثیر کی، تو ہم نے ابتدائی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے ایک بزرگ یورپین ممالک میں کسی ملک میں رہ رہے تھے۔ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اس میں تیسری منزل پر وہ بزرگ رہ رہے تھے، اور نچلی منزل جو تھی، پہلی منزل، اس میں ایک عورت رہ رہی تھی، بڑھیا۔ وہ بار بار ہوٹل والے کے سامنے اصرار کر رہی تھی کہ اس کو نکالو جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو ہمارا کام ہے، کاروبار ہے، آپ بھی یہاں رہ رہی ہیں، کرایہ ادا کر رہی ہیں، وہ بھی یہاں رہ رہے ہیں، کرایہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں تو کرایہ سے مطلب ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، بہرحال ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، اس کو بھگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ بتلاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو بوڑھا آدمی آیا ہوا ہے، یہ وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اسی دوران ہم کرتے ہیں جادو ٹونے کا کام، ہمارا کام بند رہتا ہے۔ اب وہ ٹھپ ہو گیا ہے۔ وہ جو ہوٹل کا منیجر تھا، اس کو وہ لے کر گئی اپنے کمرے میں، وہاں انسانوں کی کھوپڑیاں تھی ساری، اور وہ ان کے اوپر قسم و قسم کے جادو کر رہی تھی۔ تو اس نے وہ دکھائے، کہا کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، لیکن جب سے یہ آدمی آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا کام ٹھپ ہے، کام ہمارا بند ہو گیا ہے۔ آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں، وہ اوپر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ اب وہ گئے، جا کر اوپر دیکھا تو واقعی وہ حضرت صاحب تلاوت میں مصروف تھے۔ دیکھیں تیسری منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کلام کی تاثیر یہ ہے، ہمارا تو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید پورے عالم میں اپنے اثرات کو پھیلاتا ہے۔ تو اس کا کام ٹھپ ہو گیا، بند ہو گیا، کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت ہے۔ آج جو ہمارے اوپر جنات کے اثرات، جادو کے اثرات، اور ہر آدمی اپنے آپ کو ان امراض کا مریض سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کو اپنا معمول بنائے۔ قرآن مجید کو پس پش ڈالنا انسان کی ذلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضور کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک اس کتاب کی برکت سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں اور قرآن مجید کی برکات کو حاصل کریں۔ تبرک بالقرآن، حضور نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ اور اپنے سینے میں محفوظ کرو قرآن مقدس کو۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی عزم ہے، ہم بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ تمام احباب سے قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کا معمول بنائیں، خاص صورتیں بھی پڑھیں اور تلاوت کا بھی معمول بنائیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں اور کچھ عرصے تک اپنا ایک ختم ہو جائے اور پھر سرے سے شروع کر دیں، اور روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کا اہتمام کیا جائے، تو اس سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی۔ ایک حکیم کا میں نے قول پڑھا ہے، انہوں نے فرمایا میرا تجربہ ہے جو آدمی قرآن کی تلاوت کو معمول بناتا ہے اور اس کے دماغ میں قرآن محفوظ بھی ہے، تو فرمایا کہ کبھی وہ پاگل نہیں ہوگا، دماغ کا مرض اس کو نہیں لگے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔